السلام علیکم ایوری ون. میرا نام عروج فیصل ہے اور یہ میری لائف کا فرسٹ بلاگ ہے. لائک وی کین سے دیٹ منی بلاگ. اور اس بلاگ میں بتاؤں گی اپنی جرنی. لائک 2025 میں نے کیا سیکھا، کن چیزوں سے میں گزری، اور ان چیزوں نے کس طرح مجھے ہمبل کیا اور مزید چیزیں سکھائیں اباؤٹ لائف، ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہر لحاظ سے. لائک کہتی ہوں ایک میری لائف میں ایک تسلسل سا آ گیا اس کی وجہ سے. اور سب سے پہلے بات کی جائے تو 2025 اٹس گڈ. اور آئی فیس اے لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنس، بٹ میں سمجھتی ہوں یہ آپ کی ایک جرنی ہوتی ہے. یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کیسے آپ ان سارے حالات میں سب لوگوں کے ساتھ کتنا ہمبلی اس موقع کو یا اس ٹائم کو ڈیل کرتے ہیں اپنی لائف میں. یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور کس طرح اس ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کے اندر ایک عاجزی آتی ہے، اور کس طرح آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کا رب بتاتا ہے کہ آپ لائک کتنا پوٹینشیل ہے آپ کے اندر اور جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا. یہی حالات ہوتے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے رویے بھی سیدھی بات ہے، اور دکھاتے ہیں کہ آپ کتنا اسٹرانگلی ان حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں میں نے سیکھی جن میں کچھ میں کہوں گی کہ ہاؤ ٹو سروائیو alone, how to live my life alone, how to stay happy alone, and sometimes solitude is not میں کہتی ہوں کہ بہت بری چیز ہے. بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بہت چیزیں سکھاتی ہے. آپ کے اندر پیشنس لاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی میں نے چیزیں سیکھی ہیں کہ لائک ہم اپنی زندگی میں کسی کو بدل نہیں سکتے. ہم جتنی مرضی آپ کسی انسان کو جتنی مرضی رسپیکٹ دے دیں، آپ جتنی مرضی کیئر کر لیں، اور آپ نہیں بدل سکتے کسی انسان کو، اور آپ کو بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تو خود کو اسٹرانگ کریں. اور جن لوگوں کا آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ انسان میری ہیلپ کرے گا یا کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں آپ کو کہ نہیں یار. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ واحد آپ کے اللہ تعالیٰ، دین اینڈ یور پیرنٹس اینڈ سم کلوز فرینڈس جو آپ کو واقعی دل سے چاہتے ہیں. اور جس انسان نے آپ کی زندگی میں رہنا ہوتا ہے وہ رہتا ہے، اور جس نے نہیں رہنا ہوتا ان کو بہانے چاہیے. تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا، ان کو لائک. اور میں نے یہ بھی چیز سیکھی کہ ہاؤ ٹو بیہیو اینڈ ہاؤ ٹو لائک لیو، اور ہاؤ ٹو سسٹین مائی لائف with the persons who have inconsistent behavior. Like sometimes so they are very good when they get what they want, what kind of response. For example ان کو اگر کوئی response چاہیے کسی لحاظ سے میرے، اور میں نے ان کو دے دیا، اور sometimes میں نہیں دیا due to some conditions، تو they become like cold and they don't like. And I was like یار ہوا کیا ہے. اینڈ پھر میں سمجھتی ہوں کہ یار اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. مے بی دے آر ناٹ میچور انف کہ وہ انڈرسٹینڈ کر پائیں چیزوں کو رادر دین کہ وہ ازیوم کر رہے ہوں خود کے لحاظ سے. تو یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ کیسے لائک آپ ان چیزوں کو ڈیل کریں اور پروفیشنلی ڈیل کریں، اور اپنے آپ کو جیسے بڑا مجھے وقت لگا ان چیزوں کو سیکھنے میں، بیکاز آئی واز ٹو لائک یو کین سے دیٹ کہ چیزوں کو بڑا دل پہ لینا وغیرہ. لیکن ان سب چیزوں نے، ان سب رویوں نے مجھے بہت مضبوط کیا ہے لٹرلی. اور جس طرح میں اپنے رب کے قریب آئی ہوں یہ بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے. کہ اب مجھے کوئی بھی ہوتا نا، میں کہتی ہوں یار اوکے ٹھیک ہے. میں جائے نماز بچھائی اور اپنے رب سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ، آپ نے ہی مجھے اس مشکل سے نکالنا ہے، آپ نے ہی مجھے اسٹرانگ بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آپ کا. اور اللہ تعالیٰ بہت لائک میرا جو کنیکشن ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہوا اپنے رب کے ساتھ. اور میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ فائنلی کوئی اچھا کام ہو گیا میرے سے لائف میں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر لیسنس کی بات دیکھی جائے تو میں نے سیکھے ہیں کہ فرسٹ آف آل جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وی کین ناٹ چینج اینی ون، اینڈ اٹس ٹرو اینڈ اٹس ڈیم ٹرو. اور اسٹے اوے فرام انکنسسٹنٹ بیہیویئر پیپل.
جو آپ کی انرجی کو غلط چیزوں میں کنزیوم کرواتے ہیں، جو آپ کو فیل کرواتے ہیں دیٹ یو آر ورتھ لیس، ایکچولی وہ ان سب انسیکیورٹیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. مے بی ان کا چائلڈہڈ اس طرح گزرا ہو، مے بی ان کے ساتھ یہ بیہیویئر کیا جاتا ہو جو ان کے لیے بڑا نارملائز ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی مے بی ان کا قصور نہ ہو. مے بی ان کو کبھی کسی نے اس طرح رسپیکٹ اور پیار اور ایک وہ کہتے ہیں وہ ایموشنس لائک ان کو ملے ہی نہ ہو کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے اس وقت کیا ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے. مے بی اور مے بی اٹس اے سائن دیٹ یو شوڈ اوے فرام دیٹ پرسنز اور سم سچویشنز ان ایز ویل. اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اور ڈیلی کے لائک اپنے جو ہیں سرکمسٹانس، سم ٹائمز سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ فل تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لٹرلی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسے جیسے سامنے فوگ ہو. میں اپنی مما سے بھی اس چیز کو ڈسکس کر رہی تھی کہ مما ایم جسٹ ٹوٹلی لائک جیسے آپ کو ہم بازار گئے ہوئے تھے فار سم آؤٹنگ، تو میں نے ان سے کہا کہ جیسے آپ کو سامنے روڈ پہ فوگ دکھ رہی ہے نا، میری اس وقت یہ کنڈیشن ہے. اور دین مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جو میں نے خریدنی تھی، اور اچانک میری نظر پڑی ایک شاپ پر اور وہ وہی تھی. مما کہتی دیکھو ابھی تمہیں دھندلا سب نظر آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہماری اس بات کا جواب دیا کہ جس چیز کو تم پورے بازار میں ڈھونڈ رہی تھی وہ سامنے ہی دکان تھی. تو یہ بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور 2025 میں ہوئے ہیں. میری انٹرنشپ جو ہوئی نبجی میں سر عامر کے انڈر سپرویژن، ہی از اے ریئلی گڈ مین اینڈ the way that he give me opportunity to learn as many things as I can. It's a very like great thing. اور جس طرح انہوں نے ہر چیز کو مجھے سمجھایا humbly with patience with respect، اور یہ بہت like میرے لیے معنی رکھتا ہے. تو this is all فرام مائی سائڈ. آج آئی تھنک سو 28 دسمبر ہے 2025 کی، اور میں نے سوچا کہ مجھے ایک چھوٹا سا منی ولاگ بنانا چاہیے کہ کیسا میرا 2025 گزرا اور میں نے کیا کیا سیکھا. اور اس کے علاوہ میں اپنے پیرنٹس کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی اس ویڈیو میں ایٹ دی اینڈ، کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر چیز میں، میری لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں اور ہر لحاظ سے. اور اس کے علاوہ میرے کچھ فرینڈز ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کچھ کولیگس ہیں ان کا بھی، ہر لحاظ سے انہوں نے، بے شک سم ٹائمز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے یا اس طرح کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک حکمت ہوتی ہے آپ کے لیے کہ یو ہیو ٹو اویئر. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون، ہیو اے نائس ڈے.